محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پاک گھر میں بلا کر جمعہ کی نماز سے پہلے کچھ دیر دین کی باتیں کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا. میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے اس سے پہلے اور اس سے پہلے جمعے کے اندر دعا کے متعلق کچھ باتیں عرض کیا تھا اور گزشتہ جمعہ کے اندر درود پاک کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. میرے عزیزوں، دعا بہت ہی اہم چیز ہے اور جس کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، لیکن بہت ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. انشاءاللہ اس کے متعلق بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن آج جو میں نے آپ کے سامنے کچھ بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عمل حسنہ ہے. کچھ عمل حسنے جو نیک عمل کرتے ہیں اسے عمل حسنہ کہتے ہیں، اور جو برے کام کرتے ہیں اسے سیئہ کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں. تو نیک عمل کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے انعامات کے بارے میں فرمایا قرآن کریم کے اندر آیتوں کے اندر بھی ہے، اور برے کام کا جو برا عذاب ہے وہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے. اور کچھ عمل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک مطہر اور مقدس زبان سے ارشاد فرمایا. اور یاد رکھیے گا میرے دوستو، نبی جب بات کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے، ان هو الا وحی یوحی. جب نبی بات کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی بولتا ہے. تو دو عمل کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان تو یہ کام کرے گا اور اپنے بارے میں جو دو چیزوں کا مجھے اس چیز کا ضامن دو، ذمہ داری دو، ضمانت دو، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا. جو کوئی انسان دو عمل کے بارے میں، کوئی اپنے اس عمل کے بارے میں یہ ضمانت دے مجھے نہ دے، کسی ولی کو نہ دے، بلکہ کس کو دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے ان دو چیزوں کے ضمانت دیتا ہے میں اس کے لیے جنت الفردوس کا ضامن بنتا ہوں کہ اللہ سے لے کر جنت دوں گا. حدیث کے اندر آیا ہے میرے عزیز دوستو کہ یہ جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، جبڑا اس کو بولتے ہیں، ایک جبڑا یہ ہے اور ایک جبڑا یہ ہے، اس کے بیچ میں زبان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے زبان کے بارے میں مجھے ضمانت دے
دیتے ہوئے اسے غلط استعمال نہ کرے گا، اور جو تمہارے دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے جسے شرمگاہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، حدیث کے اندر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، زبان کی اب یہ کیا میرے دوستو کیا مطلب اس کا زبان کے ضمانت دینے کا؟ اللہ کے پاک نبی نے اللہ کی نبی کے ایک ایک بات میں علم کا سمندر کی طرح باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ زبان سے کبھی شرک والے کلام نہ کرنا، یہ زبان سے کبھی کفریہ کلام نہ کرنا، یہ زبان سے کسی کی غیبت نہ کرنا، یہ زبان سے کسی کی چغلی نہیں کرنا، یہ زبان سے کسی کی سازش نہیں کرنا تکلیف دینے کے لیے، یہ زبان سے صحیح بولنا، یہ زبان سے غلط گواہی نہیں دینا، یہ زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کے چغلی نہیں کھانا۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت ہے، جہاں فرمانے کے لیے ہے، جو بات بولنے کے لیے ہے، وہی بات بولنا۔ اگر تم ایسی اس زبان کے بارے میں ضمانت دیتے ہو کہ زبان کو غلط استعمال نہیں کرو گے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ اور زبان ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جا رہے ہیں، ایک راستے سے گزرتے ہیں جہاں کچھ قبریں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی جس پر سوار تھا وہ بھٹکنے لگا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا ان دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، قبر کی عذاب ہو رہا ہے، ان کی آواز، ان کی پٹائی ہو رہی ہے، وہ وہاں قبر کے اندر چیخ رہے ہیں۔ اس آواز کو سن لیا میرے اونٹ نے، اس لیے اونٹ بھٹکنے لگے۔ پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ کوئی ایسی عذاب جو دنیا کے اندر ایسا کام نہیں تھا کہ انسان نہیں بچ سکتا تھا۔ فرمایا ایک آدمی تو اپنی زبان سے یعنی کسی کی غیبت کرتا تھا، اس کے لیے سزا ہو رہی ہے، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت تو، ایک زبان کو غلط نہ بولو گے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ اکبر، 18 سال کا عمر ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تمام صحابہ کے اندر اس کو کیا خطاب کرتے تھے؟ سلطان العلماء، اتنے بڑے علم کا جانکاری، 18 سال کی عمر اللہ جس کو نوازتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو ہم گپ شپ کرتے ہیں، یہ جو ہم پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت کے اندر چلا جاؤں، جنت میں اللہ داخل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے توحید کے بارے میں بتایا، پھر رسالت کے بارے میں، پھر نماز کے بارے میں، پھر حج اور زکات یعنی ارکان اسلام اور ایمان کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے معاذ، ان کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے، ان تمام چیزوں کے دار و مدار ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے چپ رکھو، اسے روک کے رکھو، اسے قابو میں رکھو۔ فرمایا اللہ کے رسول کیا قابو کی؟ کیا ہم لوگ جو گپ شپ کرتے ہیں، یہاں وہاں بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں بھی اللہ ہمیں عذاب دے گا؟ کیا اس کے بارے میں بھی ہمیں پوچھ ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، جہنم کے اندر جو اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، جو ناک کے بل جہنم کے اندر لے جانے والے عمل جو ہے، ان کی انسان کی وہ زبان کی کرتوت ہے، وہ زبان کی وجہ سے وہ اوندھے منہ جہنم کے اندر گر رہے ہیں۔ تو ایک فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو، زبان سے سچ بات بولو، زبان سے اچھی بات بولو، زبان سے اچھا کلام کرو۔ یہ
یہ زبان، اور ذرا غور کرو میرے دوستو، یہ زبان ایک گوشت کا لتڑا ہے، ایک گوشت کا لتڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قابو میں کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے 32 تالے لگا دیے ہیں دانت کی شکل میں۔ اور میرے عزیزو ذرا غور کرو، کوئی انسان جب بولتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ یہ شکل کے اندر یہ کیا بات کر رہا ہے، کون سے اس کی باتیں ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ دیکھنے میں اتنا اچھا ہے لیکن زبان اتنا کڑوی ہے کہ لوگ اس سے کلام کرنا نہیں چاہتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اپنے پاک زبان سے کچھ بولے تو ہم اس کی باتوں کو اپنے دامن میں سمو لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین رجلیہ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، دو چیزوں کا مجھے اپنے ذمہ داری دو، جو دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں اس کے لیے جنت الفردوس کا ضامن بن جاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلے کیا فرمایا دوستو؟ اپنی زبان۔ یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ یہ زبان، اور ایک عربی کا شاعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسانوں کو اگر تلوار سے مارا جائے، انسان کو اگر تلوار سے مار دیا جائے تو وہ تلوار کے زخم کچھ دنوں کے بعد وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کی زخم ایسا ہے قیامت تک وہ زخم نہیں بھرتا۔ جب زبان سے زخم دیتا ہے تو بدن پر نہیں آتا ہے بلکہ دل پر زخم لگتا ہے، اور وہ قیامت تک وہ زخم نہیں بھرتا۔ تو میرے دوست فرمائیں کہ معاذ، یہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو روکے رکھو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، کون سی عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت کے اندر جائیں گے؟ کیا عمل ہے جس سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈر اور تقوی اور اچھے اخلاق، اس کی وجہ سے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول جہنم میں کس وجہ سے لوگ زیادہ جائیں گے؟ فرمایا اپنی زبان کا غلط استعمال اور ان کے شرمگاہ اور زبان کا غلط استعمال، یہ دو چیزوں سے لوگ جہنم کے اندر زیادہ جائیں گے۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا دو چیزوں کو مجھے ضمانت دے دو اور میں تمہیں جنت الفردوس کا ضامن بن جاؤں گا۔ آج ہمارے سے زبان کنٹرول نہیں ہوتا، آج ہم سے زبان سے جو چاہتے ہیں بولتے ہیں۔ اور دوسرا کیا فرمایا کہ شرمگاہ، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے شرمگاہ، پکا مومن وہ ہے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، الا علی ازواجہم، ہاں جو حلال ہے جو تمہاری بیویاں ہیں اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تم کہیں بھی کسی طرح بھی، یہ زنا بہت بڑی چیز ہے، بہت گندا چیز ہے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، یہ نہیں کہا قرآن کریم کے اندر، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت بیکار چیز ہے، بہت برا چیز ہے۔ اور قرآن کریم کو آپ اگر مطالعہ کریں گے میرے دوستو تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی انسان ناحق کوئی مومن کو اگر قتل کرتا ہے تو ان کا بھی سزا ہے آخر اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک آدمی نے بغیر بات کے کسی مومن کو قتل کر دیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو بھی قتل کر دو۔ اور زنا کی بھی سزا کیا ہے؟ جو زنا کیا ہے اس کو بھی قتل کر دو۔ رجم کرنے کا حکم ہے، سنسار کرنے کا حکم ہے۔ جو شادی شدہ آدمی اگر یہ کام کرے تو انہوں نے ایک آدمی نے ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا
اور یہ زنا کرنے والا بھی قتل کر رہا ہے، کس چیز کا قتل کر رہا ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ نسل کشی ہو رہی ہے، یہ نسلیں بگاڑ رہے ہیں، اس لیے ان کا بھی سزا یہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی، ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی ضمانت دے دو، میں اس کے لیے جنت الفردوس کا ضامن بن جاؤں گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کے آس پاس میں، جنت کے بغل بغل میں کوٹھی اور بنگلہ کی ذمہ داری لیتا ہوں، جو حق پر رہنے کے باوجود بھی جھوٹ کو چھوڑ دے وے، جو حق پر رہنے کے باوجود بھی جھگڑا کو چھوڑ دے وے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ایک آدمی حق پر ہے، ایک آدمی حق پر ہے، حق پر رہنے کے باوجود بھی جھگڑا کو چھوڑ دے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے بغل بغل میں، جنت کے آس پاس میں محل اور کوٹھی کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر تین باتیں فرمائی میرے دوستو، بہت پیاری حدیث، تین درجے فرمائے۔ ایک تو وہ جنت کے بالکل آس پاس میں اس کے لیے کوٹھی اور بنگلے کا ذمہ داری لیتا ہوں۔ کون؟ جو حق پر رہنے کے باوجود بھی لڑائی جھگڑا کو چھوڑ دے اس شخص کے لیے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑنے لگے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر پڑوسی کو ستانے لگے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر اس کو دشمنی کرنے لگے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جو حق پر رہنے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے اس کو معاف کر دے، اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں کہ اللہ سے جنت کو لے کر دوں گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت کے سینٹر میں، جنت کے بیچ میں اس کے لیے کوٹھی اور بنگلہ کی ذمہ داری لیتا ہوں، جو مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے۔ مذاق کا نام کیوں لیا؟ لوگ مذاق میں جھوٹ بولنے کو عیب نہیں سمجھتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بول لیا ہے، لوگوں کو ایسے ویسے کی باتوں کو بول لیا، یعنی حدیث مزاح، عربی کے اردو میں کہتے ہیں مذاق، عربی میں ہے کہ مزاح، یعنی اگر جھوٹ، اگر مذاق میں بھی جو انسان جھوٹ میں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے بیچ میں کوٹھی اور بنگلے کا میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ آج لوگ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، ہاں کبھی ایک کا دو کا کوئی انسان ہونے کے ناطے سے کوئی مذاق بات کر لے، لیکن اس مذاق میں بھی جھوٹ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کے بارے میں حدیث کے اندر ایک باب آیا ہے۔ اللہ کے رسول کیسے مذاق کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہے، ایک بڑھیا آئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ بڑھیا اور بوڑھے جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر چلے گئے۔ جب اللہ کے رسول مسجد سے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ بڑھیا رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے بندی تو کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول اس بوڑھے میں، اس عمر کے اندر تو میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ جنت دے میں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بوڑھیا تو جنت کے اندر نہیں جائے گی اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بوڑھیا، بوڑھے لوگ، بوڑھی لوگ جنت کے اندر نہیں جائے گی۔ فرمایا اللہ کے بندی، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ واقعہ کے اندر کہ جب انسان جنت کے اندر جانے سے پہلے جو بوڑھا یا بوڑھی ہوگی، اللہ پاک اس کو جوان کر دے گا، اس کو خوبصورت کر دے گا، عورتوں کو کنواری بنا کر پھر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول ایسے منا کرتے تھے۔ ایک آدمی آئے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا گھر بڑا دور ہے، کوئی سواری کے لیے اونٹ دے دو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو ایک اونٹنی کا بچہ دے دو، ایک اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو وہ انسان دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں، میں جب میرا تو سفر بڑا دور ہے، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ اونٹ بھی اونٹنی ہی کا بچہ ہے، یہ اونٹ بھی اونٹنی ہی کا بچہ ہے۔ تو میرے دوستو مذاق میں بھی کچھ، جب مذاق کیا جائے تو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مذاق کے اندر بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، میں جنت کے بیچ کے اندر، جنت کے سینٹر میں کوٹھی اور بنگلے کا ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور تیسرا فرمایا میرے عزیز دوستو، جو انسان اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، جو انسان اپنے اخلاق کو اچھا، تیسرے نے فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ مقام میں اس کے لیے، جنت کا اعلیٰ مقام میں اس کے کوٹھی اور بنگلے کا میں ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو، جو اپنے بول چال کو اچھا کر لے۔ یہ اخلاق بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزو۔ شاید میں پہلے عرض کر چکا ہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور ایک آدمی آیا، ایک بدھو آیا، ایک اور آ کر مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے لگا۔ مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے لگا۔ اس وقت مسجد کچی تھی، دیوار کے اندر گیا اور وہاں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ اپنی تلوار لے کے اٹھے کہ اس کو ختم کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو پیشاب کرنے دو۔ لیکن میرے دوستو، جب وہ انسان پیشاب سے فارغ ہوا، اپنے دل کے اندر سوچنے لگا نہ جانے آج کیا مجھے سزا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں گندہ پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں گندہ پھینکنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کی گھر ہے، یہاں عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ وہ انسان تعجب ہوا کہ اتنی ایسی میرے سے غلطی ہوئی اور اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا، اس کو سمجھایا، اچھا اخلاق پیش کیا اللہ کے رسول نے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوا۔ کہا کہ کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے سخی ہیں، آپ بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو بکری دے دو، اس کو یہ دے دو، سب کچھ دے دیا۔ ابھی تک وہ ایمان نہیں لایا ہے، لیکن میرے پیارے دوستو، جب وہ اللہ کے رسول نے اس کو مسجد نبوی کے اندر سامان دے کر جب اس کو رخصت کرنے لگا، ابھی مسجد نبوی سے وہ باہر نکلا تھا، فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دو۔ میں ایمان لانے کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں مسلمان بننے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن آپ کے یہ اخلاق نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ایمان والا بن جاؤں، میں کلمہ پڑھ لوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ اب میرے عزیز دوستو، یہ اپنے قبیلے کے اندر جاتا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں، نہ نماز سیکھا، نہ قرآن سیکھا، کچھ نہیں، اور اپنے قبیلے کے اندر جاتا ہے۔ اور ایک سال کے بعد 300 آدمی کو لے کر آیا، ایک سال کے بعد 300 آدمی کو لے کر آیا۔ تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے سوچنے لگا کہ اس بار ان کو اللہ کے رسول نے بہت سارا مال و دولت دیا تھا، اس لیے اپنے قبیلے میں جا کر بولا ہوگا، اس لیے سب کو لے کر آیا۔ میرے دوستو، بعض وقت ایسا ہوتا ہے انسان کچھ بولتا نہیں، لیکن ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے گفتگو کر رہا ہے اندر اندر۔ وہ کہنے لگا، وہ صحابی کہنے لگا کہ یہ مت سوچ رہا کہ مال لینے کے لیے آیا ہوا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول میں مال لینے کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا پھر کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے پاک نبی جب میں اپنے قبیلے کے اندر گیا تو میں جو اپنی یہ بےہودہ والا کام جیسے حرکت کیا تھا اور آپ نے جو اتنا اچھا اخلاق پیش کیا، میں یہ لوگوں کو بتاتے رہا، مجھے تبلیغ کرنے کو نہیں آتا تھا، مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا، کچھ سکھایا نہیں، کچھ سیکھا نہیں، صرف میں ایمان لا کر تو چلا گیا۔ یہ میں جو حرکت کیا تھا اور آپ نے جو میرے ساتھ شفقت کیا، اچھے اخلاق پیش کیے، یہ میں اپنے قبیلوں کے لوگوں کو بتایا۔ یہ تمام کے تمام 300 لوگ آپ پر ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اور کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ایسے اخلاق ہونے چاہیے۔ آج ہم سے اخلاق، آج میرے عزیز دوستو یہ اخلاق کہاں ہے؟ نہ چھوٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ بڑوں کو چھوٹوں سے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ علماء سے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ اور کسی سے بات کرنے کی تمیز ہے۔ آج ہمارے اندر وہ اخلاق ختم ہو گیا۔ تو میرے دوستو،
کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دو چیزوں کا ذمہ داری ضمانت دیتا ہے اس کے لیے میں جنت الفردوس کا ضامن بنتا ہوں. اس میں سے ایک فرمایا زبان اور دوسرا شرمگاہ. ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ میں لکھا ہے میرے دوستوں کہ وہ راستے کے اندر جا رہا تھا, نوجوان تھا. ایک بوڑھیا عورت آتی ہے اور فرمایا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بیمار ہے, ہمارے گھر کے اندر ایک بیمار ہے, آپ اس کو تھوڑا کم کر دیجیے, آپ اچھے لگ رہے ہیں. وہ انسان جاتا ہے اس کے گھر کے اوپر, جب گھر کے اندر گیا تو اندر سے دروازہ بند کر دیا اور سامنے دیکھا کہ ایک دلہن جیسے سور کے ایک دلہن جیسے لڑکی بنی ہوئی ہے. اب وہ لڑکی کہنے لگی مجھ سے تم زنا کرو, تم مجھ سے زنا کرو, میں کئی دن سے تم کو اس راستے کے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے ہلا کر کے میں اپنے گھر کے اندر اس کو بلاؤں. اس بڑھیا کی وجہ سے آج میں اپنے گھر کے اندر تم کو لایا ہوں. اگر تم مجھ سے زنا نہیں کرو گے میں جا کر اپنے کپڑے پھاڑ کر بال بکھیر کر گلی کے اندر نکل جاؤں گی اور کہوں گے میرے ساتھیوں نے ایسا برا کام کیا ہے, ورنہ میرے ساتھ زنا کرو. اب یہ اللہ والے پریشان ہو گئے. اب یہ 17-16 سال کا نوجوان ہے. میرے نوجوان کو ذرا سنو, کیسے جب انسان جب بچنا چاہتا ہے گناہ سے اللہ کیسے اس کو بچا لیتا ہے. جب دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے, جب دل کے اندر ایمان ہوتی ہے, جب دل کے اندر اللہ کے خوف اور تقوی ہوتا ہے, اللہ کیسے بچا لیتا ہے اور کیسے بچ جاتا ہے. ایسی آدمی کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنوں گا. اب وہ شخص پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں, یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں. میرے دوستو وہ نوجوان کہتا ہے مجھے حاجت ہے پیشاب کرنے کی, میں پیشاب کر کے آؤں گا پھر تم سے بات کروں گا. کہا کہ ٹھیک ہے اوپر جاؤ, اوپر میں ہمارا کیا پیشاب کرنے کی جگہ ہے. وہ انسان وہاں باتھ روم کے اندر جاتا ہے, اس انسان و نوجوان باتھ روم کے اندر جاتا ہے اور اس باتھ روم کے اندر جو گندگی ہے اس کو نکال کر اپنے بدن کے اندر اپنے چہرے کے اندر اپنے سر کے اندر لگا لیا. اب اس کی بدن سے پورے کے پورے بدبو آ رہی ہے. اب وہاں سے اوپر سے جب نیچے آیا تو عورت نے دیکھا کہ یہ پاگل ہے, اس کو ہٹاؤ یہاں سے بھگاؤ. وہاں سے وہ نکل ایک بوریا کے اندر اس کو لپیٹ کر اور جنگل کے اندر پھینک دیا. یہ انسان جلدی کیا اور غسل کیا, لیکن میرے دوستو جب غسل کرنے کے بعد رات ہوئی, رات ہونے کے بعد خواب کے اندر آتا ہے اور اس کے بدن کے اندر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے اور وہ کہتا ہے تو نے تو وہ عمل کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا. وہ تو نبی تھے لیکن تم تو نبی نہیں ہو, پھر بھی تم نے ایسے کام کیا ہے. تو میرے دوست میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ فرمایا جبرائیل, میں جبرائیل ہوں. فرماتے ہیں کہ وہ انسان جب مسجد کے اندر آتا تھا تو لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ پڑھنے پڑتا تھا کہ کون آیا ہے, ایسی خوشبو پھیل جاتی تھی. اس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن لوگ اس کو مشتی رحمت اللہ علیہ سے مشہور ہو گیا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی بدن سے یہ خوشبو کیسے آتی ہے. پھر انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ اس رات سے جس دن میرے رات خواب کے اندر میرے بدن کے اندر میرے کپڑے کے اندر ہاتھ پھیرا ہے اسی دن سے میری یہ خوشبو آ رہی ہے. تو میرے دوستوں وہ انسان بچنا چاہا تو وہ کیسے اس عورت کے فندے سے بچ گیا, اور اس کو کس نے بچایا؟ اس کے ایمان نے بچایا, اللہ کے خوف نے بچایا, تقوی نے بچایا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے بچایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دو چیزوں کی مجھے ذمہ داری ضمانت دیتا ہے, ایک تو زبان کی اور دوسری شرمگاہ کی. اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے, زبان سے غلط نہیں بولو گے, کسی کی چغلی نہیں کرو گے, کسی کو گالی نہیں دو گے, کسی پر تہمت نہیں لگاؤ گے, جھوٹی گواہی نہیں دو گے, جھوٹی قسم نہیں کھاؤ گے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اپنی زبان کو رکھو گے, اپنی شرمگاہوں کی رکھو گے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ, سنت علی کرنے کی.